السلام علیکم۔ پطرس بخاری کے مزاحیہ اور سنجیدہ طنزیہ اسلوب میں ایک کہانی، پاگل خانہ اور پرانی لائبریری کا راز۔ لاہور کے مضافات میں ایک پرانا پاگل خانہ موجود تھا، جہاں نہ صرف پاگل بلکہ کچھ راز بھی قید تھے۔ اس پاگل خانے سے کچھ فاصلے پہ ایک پرانی لائبریری تھی۔ اس لائبریری کا دروازہ زنگ آلود اور کھڑکیاں بند تھی۔ لوگ کہتے تھے وہاں صرف کتابیں ہی نہیں، کچھ اور بھی ہے، مگر یہ کچھ اور کیا ہے کسی کو علم نہ تھا۔ پطرس بخاری صاحب نے ایک دن فیصلہ کیا کہ تحقیق کریں گے، آخر یہ راز کیا ہے، کیا صرف وہم ہے یا حقیقت۔ ہم نے مرزا صاحب کو بھی ساتھ لیا کہ مزاح لازم ہے۔ مرزا بولے، اگر لائبریری میں جن ہوا تو ادب پڑھتے ہوں گے۔ ہم نے کاغذ قلم اور ٹارچ پرانی چائے بھی رکھی۔ یہ سب لے کر ہم رات 9 بجے روانہ ہوئے۔ لائبریری کے دروازے پر لکھا تھا، خاموشی، یہاں یادیں سوتی ہیں۔ مرزا نے کہا، یادیں سوئی ہیں یا کچھ جگائے بھی جاتا ہے۔ ہم نے دروازہ دھیرے سے کھولا۔ ایک چیخ سے گونجی، شاید ہوا کی آواز تھی، مگر دل دھک سے رہ گیا۔ اندر داخل ہوئے۔ لائبریری میں کتاب کا جنگل بسا تھا۔ کتابیں فرش پر، میزوں پہ، دیواروں پہ، حتیٰ تک کہ چھت پر بھی۔ مرزا نے کتاب اٹھائی، جناتی فلسفہ۔ شیخ چلی کہا، اگر یہ واقعی شیخ چلی ہے تو جن ہنس ہنس کر مرتے ہوں گے۔ اچانک کونے سے ایک آواز آئی، وہ مت پڑھنا، وہ کتاب بند ہے۔ ہم دونوں جم گئے۔ آواز آئی تھی مگر کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ مرزا نے کہا، پطرس صاحب، آپ کو آج مزاح بھول جائے گا۔ میں نے بہت ہمت کر کے کونے میں جھانکا۔ صرف کرسی پڑی تھی، مگر کرسی پر گرد جمی تھی، جیسے برسوں سے کوئی بیٹھا ہو۔ اسلامی کتاب خود بخود میز پر گری۔ ہم لرز گئے۔ کتاب کا عنوان تھا، پاگل خانہ اور اس کے سائے۔ ہم نے کتاب کھولی اور پڑھنا شروع کیا۔ ہم نے یہ کتاب پڑھی، وہ خود کو لائبریری کا حصہ سمجھنے لگا۔ پھر وہ پاگل خانے منتقل ہوا، کیونکہ وہ لائبریری سے نہ نکل سکا۔ مرزا نے کہا، یہ تو تمہید ہے، اصل ڈر آگے ہے۔ صفحہ پلٹا تو ایک پرانا خاکہ دکھائی دیا، بالکل مرزا جیسا۔ مرزا گھبرا گئے۔ یہ خاکہ مجھ جیسا کیوں ہے؟ میں تو جیتا جاگتا ہوں۔ میں نے مزاح کے لیے کہا، ابھی تک تو ہو، آگے پتہ نہیں۔ ہم دونوں نے قہقہ لگایا۔ لائبریری کی مزید تلاشی لی۔ ایک پرانی الماری کھولی۔ اندر ایک نوٹ بک رکھی تھی۔ اس پر لکھا تھا، ڈاکٹر بختیار۔ پاگل خانے کے معالج کا روز نامچہ ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ آج وہ پھر مریض آیا جو خود کو شاعر سمجھتا ہے۔ کہتا ہے، میں لفظوں میں جن کو قید کرتا ہوں، خبردار، اور لائبریری کتابوں سے باتیں کرتا ہے۔ کہتی ہیں وہ جاندار ہے۔ مرزا نے ہنس کر کہا، تو ہم بھی وہی مریض ہیں۔ ہم نے مذاق میں نوٹ بک جیب میں رکھ لی کہ بعد میں پڑھیں گے۔ تبھی روشنی مدھم ہونے لگی۔ ٹارچ بار بار بند ہونے لگی تھی۔ لائبریری کی دیواروں سے سرگوشی آنے لگی۔ ہم نے کتاب چھوئی ہے، ہم نے راز جانا ہے، اب واپس جانا مشکل ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دونوں کے چہرے زرد پڑ چکے تھے۔ مرزا نے کہا، پطرس صاحب، اگر بچ گئے تو میں نثر چھوڑ دوں گا۔ میں نے کہا، اگر نہ بچے تو تمہیں شاعری کا بھوت پکڑ لے گا۔ اس لمحے ایک پرانی گھڑی سے 12 بجے اور دروازہ بند ہو گیا۔ دیوار میں سے ایک سایہ نکلا، سر جھکائے،
سفید کوٹ میں تھا۔ اس نے کہا، میں ڈاکٹر بختیار ہوں، تم بھی میرے ایک مریض ہو۔ ہم پیچھے ہٹے۔ مرزا نے کانپتی آواز میں کہا، ہم تو محقوق ہیں۔ ڈاکٹر بولا، تو جاننا چاہتے ہو تو پھر پاگل پن سیکھو۔ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا اور دروازہ کھل گیا۔ ہم نے بھاگ کر راستہ لیا، مگر پیچھے وہی آواز، تم واپس آؤ گے، تم اب ہمارے ہو۔ ہم نے سیدھا پاگل خانے کی طرف دوڑنا شروع کیا کہ شاید وہاں کوئی ہو۔ گیٹ پر پہرے دار تھا جو ہمیں دیکھتے ہی بولا، پھر آ گئے تم؟ ہم نے کہا، کب؟ یہ تو ہم پہلی بار آئے ہیں۔ پہرے دار نے پرانا رشتہ نکالا، اس میں ہمارا نام پہلے ہی لکھا ہوا تھا، پطرس بخاری مرزا، داخلہ 1935، تحقیق پرانی لائبریری و پاگل پن۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا جیسے ماضی میں جا چکے ہوں۔ مرزا بولے، یا تو ہم بھٹک گئے ہیں یا وقت بھٹک گیا ہے۔ پھر پہرے دار بولا، اب کمرے میں جاؤ، ڈاکٹر بختیار انتظار کر رہے ہیں۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی مگر پیر زمین سے چپک گئے، جیسے کسی نے کہا ہو اب یہیں رہنا ہوگا۔ پھر دروازہ بند ہوا، ہم دونوں قید ہو گئے۔ دیوار پہ ایک پرانی تصویر تھی، دو لوگ ہماری ہی صورت میں۔ مرزا نے کہا، پطرس بھائی، لگتا ہے ہم پرانی کہانی بن گئے ہیں۔ اس نے کہا، ہمیں بس خود اپنی کہانی لکھنی ہوگی۔ اختتامیہ۔ اس کے بعد اگر آپ پاگل خانے کے سامنے سے گزریں تو دو سائے بیٹھے ہوئے ملیں گے، قہقہے لگاتے ہوئے، کتاب پر بحث کرتے ہوئے۔ ایک کہتا ہے نثر بہتر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں، شاعری زندہ ہے، اور لائبریری اب بھی بند ہے، مگر کتابیں خود بخود الٹی رہتی ہیں۔ کہتے ہیں ہر ایک نیا قاری بس ایک صفحہ دور ہوتا ہے پاگل پن سے۔ اور اگر آپ کو یہ کہانی مزاحیہ کم، خوفناک زیادہ لگی تو یاد رکھیے، پطرس بخاری کا جن بھی ہنستے ہنستے لائبریری میں چھپ گیا تھا۔